Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. کیونکہ معاملہ ہے جلد کا, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN کا ہر پیر کو پیش کیا جانے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج گفتگو کا آغاز غزہ خون اور بارود میں. اقوام متحدہ کے مطابق انسانی المیہ عجیب دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. 2 ملین لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں, گندا پانی پینے پر مجبور, خوراک اور ادویہ کی ترسیل کو روک دیا گیا ہے. غزہ میں بمباری جاری ہے. ہسپتال اور معصوم بچے بھی بمباری سے محفوظ نہیں ہیں. ہیلتھ ریفریجریٹر لاشوں سے بھر گئے ہیں. یونیسیف کے مطابق بمباری سے 700 بچے شہید, جبکہ شہداء کی تعداد 3000 سے تجاوز اور زخمیوں کی تعداد 9000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. میڈیا بھی یہودیوں اور صہیونیوں کا ایجنٹ. 3 مسلم اینکرز کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا. حتیٰ کہ صہیونی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے والے اسرائیلی صحافی کے گھر کا گھیراؤ. ان حالات میں میری رائے کے مطابق پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایمان کے آخری درجے کے مطابق اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ تو ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں. کل روز قیامت اسلام سے جڑے اپنے ایمان کا ہمیں جواب دینا ہے کہ نہیں. تو ہم پورے یقین اور ایمانی قوت کے ساتھ فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور قبلہ اول مسجد اقصی کی آزادی کے لیے یہودی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. عرب ممالک سمیت برطانیہ, امریکہ اور فرانس میں ہونے والے مظاہرے امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کی زندہ مثال ہے. میں اپنے بے باک صحافی دوست جعفر عسکری جعفر کے اس قطع نظر فلسطین پر اپنی یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. شکستہ ہے میری تاریخ طاقت کے حوالے میں, جکڑ جاتی ہیں قومیں بھی کبھی مکڑی کے جالے میں. بڑا تاریخ ہے یہ ثانیہ تاریخ میں جعفر, زمین انبیاء چھینی گئی دن کے اجالے میں. ناظرین کرام, لال شہباز قلندر حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کی نگری باب الاسلام سندھ, جہاں سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کر کے تحریک پاکستان کو پروان چڑھایا. اس خطہ حریت میں نگراں دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے کہ سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کو سندھ کا چیئرمین انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ لگا دیا گیا ہے, جو بذات خود سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک سیکریٹری صحت ہوتے ہوئے کرپشن اور کمیشن کے قابل مذموم فعل مجرمانہ میں بالواسطہ اور بلا واسطہ ملوث رہے ہیں. اور احتساب کے خوف سے یہ واحد سیکریٹری تھے جنہیں ان کی ذاتی درخواست پر سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنی حکومت کے آخری لمحات میں انہیں ہٹا کر ان سے بھی زیادہ کرپٹ ترین شخص سہیل قریشی کو سیکریٹری صحت لگا دیا تھا. سائیں سرکار رخصت ہوئی. نگراں حکومت کے آنے پر 15 سالوں سے ظلم اور ناانصافی کے شکار سندھ کے مظلوم عوام میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی کہ اب ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا. لیکن ذوالفقار علی شاہ کو اینٹی کرپشن کا چیئرمین بنانے کے بجائے غریب عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والے اس ادارے کو
اب اس لیے بھی تحلیل کر دیا جانا چاہیے کیونکہ ہٹائے جانے والے چیئرمین دوہری شہریت کے حامل محمد عثمان غنی صدیقی کو 21 گریڈ کی مذکورہ اسامی پر پہلے تعینات کیا گیا اور بعد ازاں قانون میں ترمیم کر کے مذکورہ اسامی کو 20 گریڈ کا کر دیا گیا۔ لہذا اب یہ بھی ترمیم کر لی جائے کہ افسر شاہی میں جو افسر اپنی بدعنوانیوں کی بنا پر جیل میں جانے کا مستحق ہوگا، سندھ میں اب وہی اینٹی کرپشن کا چیئرمین ہوگا۔ اس محکمے کی کارکردگی دیکھی جائے تو ریکوری اور سزا کے حوالے سے اس کا میزانیہ 0، لیکن سیاسی مخالفین کو عبرت کا نشان بنانے کے حوالے سے اسے آپ نمبر 1 پائیں گے۔ اب تو سرکاری محکموں میں سالانہ بجٹ کے 1% کے تناسب سے رشوت کی ادائیگی کے بعد اس محکمے کو خود سرکاری افسران اینٹی کرپشن کے بجائے آنٹی کرپشن کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں ذوالفقار علی شاہ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سندھ سروسز اسپتال میں کورونا عالمی وبا 19 کی 3 لہروں کی تحقیقات کے جواب طلبی کے نوٹس کی کاپیاں تحقیقاتی افسر کی جانب سے جس کی نقل کا عکس آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بھی ارسال کی گئی تھیں۔ آپ نے سیکریٹری صحت کی حیثیت سے اس پر کارروائی میں تعاون کے بجائے اس مسئلے پر مسلسل پراسرار خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ اس کھیل کا مرکزی کردار جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی پابندی سے آپ سمیت دیگر کے حصے کی رقم فہیم چاچڑ اور مولا بخش شیخ کے ذریعے آپ لوگوں کو موصول ہوتی رہی ہے۔ یہ LDN کا الزام نہیں، نگراں حکومت کی صفوں میں موجود سائنس سرکار کی سسٹم مافیا کی شاطرانہ چالوں کا وہ نتیجہ ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی کرپشن اور قومی خزانے کی لوٹ مار کے بارے میں بے رحمانہ احتساب کے 2 ٹوک پیغام کا کھلا مذاق اور سنگین قومی جرم ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ دباؤ میں آئے ہوئے لگتے ہیں۔ وہ وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے بجائے سائنس سرکار کی سسٹم مافیا کی شاطرانہ چالوں میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو PPHI میں نیب زدہ افسر جاوید جاگرانی CEO کو اب تک کیوں نہیں ہٹایا گیا، جو متوازی محکمہ صحت کے دفتر واقعی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں یومیہ حساب دینے کس قانون کے تحت جا رہے ہیں؟ صوبے کا سب سے بڑا تدریسی ڈاکٹر رود KM پاؤ سول اسپتال کراچی شفا خانے کے بجائے شراب خانہ بنا ہوا ہے۔ اس کے انڈر گراؤنڈ ٹینک کی صفائی میں سے شراب کی خالی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں، تو حکومت سندھ کے ملازمین کا اپنا سندھ سروسز اسپتال کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ سول سرجن اور MS یرغمال اور جعلی اکاؤنٹنٹ دھڑلے سے کروڑوں روپے قومی خزانے کی لوٹ مار کے باوجود نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو ان اسپتالوں کے اچانک معائنے کی فرصت نہیں ہے۔ لہذا یہ سب کچھ دیکھ کر سندھ کے مظلوم عوام نگراں حکومت کے اقدام سے نہ صرف اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ LDN قومی مفاد میں سندھ میں جاری لاقانونیت کی نشاندہی کر کے اگر کوئی غلط معلومات دے رہا ہے تو پھر قانون کے مطابق LDN کسی بھی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ناظرین کرام، آج ہیلتھ ڈائری کے آخری حصے میں ایمڈیکیٹ پرچہ آؤٹ کیس میں ملوث ملزمان کو قانون کے دائرے میں نہ لانے کے حوالے سے نگراں حکومت سندھ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ خیرپور میں PMDC کے ملازم محکم الدین کٹور 36 لاکھ روپے ٹیسٹ پاس کرانے کے عوض مالک ڈنوں سے وصول کر کے رقم ہڑپ کر چکا ہے اور امیدوار بھی پاس نہیں ہوا۔ مذکورہ افسر رقم واپس طلب کرنے پر امیدوار کے مالک ڈنوں کو نہ صرف سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے
جبکہ رشوت کی مذکورہ رقم کی ادائیگی کے حوالے سے اسٹیمپ پیپر سمیت تمام قانونی دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے نگراں سندھ حکومت کے ایمڈیکیٹ کی منسوخی کے فیصلے کو 40,000 سے زائد امیدواروں اور ان کے والدین کے لیے فیصلے کو پریشان کن اور حیران کن قرار دیا ہے۔ پھر دوبارہ امتحان کی ذمہ داری ڈائی یونیورسٹی کو سونپا جانا، جہاں سے مذکورہ امتحان کے پرچہ آؤٹ کے مرکزی کردار حنا سعید اور سہراب زمان کا تعلق رہا ہے، اور انہیں یہاں سے نکالے جانے کے بعد انہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں لیا جانا، پھر ذاتی طور پر وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی جانب سے ایمڈیکیٹ کے امتحانات کو یکسر ختم کیے جانے کا مطالبہ میں بڑا وزن ہے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان فوری طور پر اس تنازع کے حل کے لیے صوبائی وزرائے صحت کا ہنگامی اجلاس طلب کر کے ٹھوس اور پائیدار حل نکال لیں تو وہی بہتر ہے، کیونکہ دوسری جانب امیدواروں کی بڑی تعداد کے بیرون ممالک جانے کا عمل بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں گریڈ 19 سے 20 کی ترقیوں، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں ہونے والی سنگین بے قاعدگیوں، 35 نرسنگ اسکولوں کی رجسٹریشن کی منسوخی کی ڈرامے بازی سمیت محکمہ صحت کے دیگر مسائل کو پیش کرنے کے حوالے سے LDN پر بڑا دباؤ ہے، جسے انشاءاللہ ایمڈیکیٹ کے منطقی انجام تک دیگر مسائل کو بھی انشاءاللہ منگل سے متاثرہ لوگوں کی ترجمانی کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ کراچی میں ایپیکس کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تمام سرکاری محکمے پوری قوت کے ساتھ غیر قانونی سرگرمیوں، قومی وسائل کی چوری کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ کارروائیوں کو جاری رکھیں اور متعلقہ ادارے باہمی رابطوں کے ذریعے مؤثر کارروائی کو یقینی بنائے۔ اس حوالے سے کم از کم حکومت سندھ کو کلیدی اسامیوں پر تقرری کے حوالے سے احتیاط سے اور نیب زدہ افسروں کو نہ صرف بلیک لسٹ کیا جانا ضروری ہے، بلکہ سندھ میں نیب کی بھرپور کارروائیوں کا نظر آنا بھی پاکستان کو بچانے اور موجودہ بدترین معاشی حالات سے عوام کو نکالنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔